السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام ہے سلیم کیس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلو پاکستان۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ ملک محمد جاوید اعوان صاحب، اور آج ہم ان سے جانیں گے کہ اگر کوئی لڑکی یا لڑکا پسند کی شادی کرنا چاہیں یا کورٹ میرج کرنا چاہیں تو وہ کس طرح کر سکتے ہیں، اور ہر لڑکی کو کورٹ میرج کرنے سے پہلے کون سی شرائط رکھنی چاہیے تاکہ کل کو آنے والے دنوں میں اسے کوئی پریشانی نہ بن سکے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے سر؟ ٹھیک ہیں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی، اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کو کچھ بتا سکوں یا انٹرویو دے سکوں۔ اچھا سر، آپ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ ایک جو نابالغ لڑکی جس کی عمر 18 سال سے کم ہے، وہ پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ کس طرح کر سکتی ہے؟ دیکھیں، پاکستانی قانون کے مطابق ضروری ہے کہ کوئی بھی لڑکی جو ہے وہ جب تک بالغ نہیں ہوگی اس وقت تک وہ خود شادی نہیں کر سکتی۔ تو شادی کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی عمر اپنی مرضی سے شادی کرنے کے لیے 18 سال ہونا ضروری ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے کہ جو بلوغت ہے، وہ بلوغت جو ہے وہ اسلامک سینس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ لڑکی 13 سال 14 سال کے بعد یا ایٹ لیسٹ 15 ایئرز کے بعد جو ہے وہ بالغ ہو جاتی ہے۔ تو جو ہے قانون ہے پاکستان کے قانون کے مطابق لڑکی کو اپنی شادی کرنے کے لیے یا جو اس کی بلوغت کی عمر کنسیڈر ہوتی ہے وہ 18 سال ہی ہوتی ہے۔ اچھا، اور اگر لڑکی گھر والوں کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا چاہے، کورٹ میرج کرنا چاہے، اور وہ اپنی والدہ سے اجازت نہیں طلب کرتی، ان کی رضامندی اس میں نہیں ہوتی، تو کیا پھر بھی ان کا نکاح ہو سکتا ہے؟ اسلامی قانون کے مطابق اگر بالغ لڑکی ہے اور وہ اپنی آزاد مرضی سے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی اس کے اوپر دباؤ نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے۔ اس کی والدین کی، والد ہو یا والدہ ہو، تو ان کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ان کے والدین کی اجازت ضروری نہیں؟ قانون کے مطابق ضروری نہیں ہے۔ اچھا، ہم نے اکثر اوقات دیکھا ہے سر کہ بہت ساری ایسے کورٹ میرج جو ہوتی ہیں وہ ناکام ہو جاتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں، ہمارا جو مذہب ہے، اسلام ہے، وہ ہمیں ایک باقاعدہ زندگی گزارنے کا طریقہ کار جو ہے وہ مکمل دیتا ہے۔ جی، تو جو والدین ہوتے ہیں، والدین نے ایک عمر گزاری ہوئی ہوتی ہے، والدین کو ایک چیز کو پرکھنے کا، دیکھنے کا جو ہوتا ہے وہ تجربہ ہوتا ہے، ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ تو وہ جب شادی کرتے ہیں تو وہ شادی کرنے سے پہلے جو ہے وہ اپنی مکمل چھان بین کرتے ہیں، وہ لڑکے کو دیکھتے ہیں، اس کی فیملیز کو دیکھتے ہیں۔ بنیادی طور پہ جو شادی ہوتی ہے وہ صرف ایک لڑکے لڑکی کی شادی نہیں ہوتی، وہ باقاعدہ ایک دو جو خاندان ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک شادی ہوتی ہے، دو خاندانوں کو جو ہے وہ ملنا ہوتا ہے۔ تو جو کورٹ میرج کا آپ نے سوال کیا ہے وہ ناکام ہوتی ہے، وہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی اپنی مرضی سے شادی کرتے ہیں تو وہ اس وقت اپنے جذبات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ میرے لیے بیٹر لڑکی میرے لیے ٹھیک ہے یا لڑکا ٹھیک ہے یا اس کے والدین یا اس کا خاندان کیسا ہے۔ تو وہ صرف اس وقت اپنے جذبات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک جو محبت کا جنون ہوتا ہے یا ایک مطلب یعنی کہ جو چیز ہوتی ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک فیصلہ لیتے ہیں۔ لیکن جس وقت فیصلہ لینے کے بعد وہ شادی کر لیتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں، تو اس وقت ان کے جو پرابلمز شروع ہوتے ہیں وہ اس لیے شروع ہوتے ہیں کہ وہ جو پہلے ایک دوسرے کے وہ آپ کہہ لیں پنجابی میں کہ جیسے وہ نخرے اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس وقت پھر ان کو ایک پراپر لائف گزارنی پڑتی ہے۔ جب پراپر لائف کی طرف آتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ چیزیں جو ہے ان کے لیے پرابلم ہرڈلز کریٹ ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے ہے۔ دوسرا یہ بھی اسپیکٹ ہوتا ہے خصوصاً لڑکی کے لیے کہ وہ اپنی فیملی سے دور ہو جاتی ہے، بالکل سب چھوڑ چھاڑ کے آتی ہے، تو وہ ساری وہ ان سے دور ہو جاتی ہے، وہ دور ہو جاتی ہے۔ تو جو روٹین کی شادی ہوتی ہے تو اس میں تو اس کا ماں باپ کے ساتھ رابطہ رہتا ہے۔ جو کورٹ میرج ہوتی ہے اس میں اس کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے، ظاہر سی بات، اس نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کرانا ہوتا ہے۔ وہ چیز بھی اس لڑکی کو افیکٹ کرتی ہے جب وہ اس کی وہ سائیکولوجیکلی اس کے لیے جو چیزیں پرابلم کریٹ کرتی ہیں کہ وہ نہ اپنے والد سے بات کر سکتی ہے، نہ ماں سے ہے۔ پہلی تو صورت یہ ہوتی ہے کہ جب شادی کے دوران کوئی خاوند اور وائف کے درمیان پرابلمز آتے ہیں تو وہ اپنی ماں سے ڈسکس کر لیتی ہے، بہن سے کر لیتی ہے، والد سے کر لیتی ہے، بھائی سے کر لیتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے وہ جب اس کو کوئی بندہ ہی نہیں ڈسکس کرنے کے لیے ملتا ہے تو وہ اس وجہ سے ذہنی طور پر ہی اپسیٹ ہو جاتی ہے۔ اچھا سر، اگر کوئی لڑکی جب اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے اب کورٹ میرج کرنی ہی کرنی ہے اور اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے، تو وہ ایسی کون سی شرائط ہیں جو رکھے لڑکے کے ساتھ تاکہ کل کو آنے والے دنوں میں
اس کو کوئی پرابلم فیس نہ کرنی پڑے؟ دیکھیں اس سلسلے میں نا ہماری جو نکاح نامہ ہے جی وہ بہت ایک ویلڈ ڈاکومنٹ ہے. اچھا نکاح نامے کے اندر کالمز ہوتے ہیں جو روٹین میں 13 سے شروع ہوتے ہیں. اچھا کالم نمبر 13 ہے، 14 ہے، 15 ہے اور 16 ہے. جی بیسک جو سب سے زیادہ چیز جو ایک لڑکی کو اپنی سیفٹی کے لیے ہوتی ہے وہ اس کا حق مہر ہوتا ہے. حق مہر. حق مہر دو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے معجل اور ایک ہوتا ہے غیر معجل. سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ ان دونوں میں ذرا ڈفرینس بیان کر دیجیے گا، موکل اور غیر موجل. معجل اور غیر معجل. غیر موجل. معجل یہ ہوتا ہے کہ جس کو انگلش میں ہم پرومپٹ آور کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے نقد اسی وقت دینا. اچھا اب جب کورٹ میرج ہو رہی ہوتی ہے جی تو وہ اس وقت اتنے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ روٹین میں جو ایک اسلامک طریقہ ہے وہ کم از کم 15,000 20,000 روپے ہوتا ہے، جو اس وقت اس مہنگائی کے دور میں ایٹ لیسٹ اچھا. اتنا ہونا چاہیے، اچھا وہ تو نقد ادا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک اور ہوتا ہے ڈیفرڈ، اچھا جسے ہم غیر معجل کہتے غیر ہیں. موجل. وہ عورت کی جو سیکورٹی ہے وہ اس کے لیے بہت ایک ویلڈ چیز ہے کہ وہ اگر آپ غیر معجل ڈاور لکھوا لیتے ہیں تو وہ جی. لڑکے کو ہر صورت ادا کرنا ہی کرنا ہے، وہ اس کی سیکورٹی کے لیے. یعنی کہ منتھلی آپ کہہ لیں کہ نہیں منتھلی نہیں، وہ ایک ہی صورت میں دینا ہے. یکمشت وہ آپ 5 لاکھ لکھوا لیں، 10 لاکھ لکھوا دیں. اچھا. وہ لڑکا آپ کو جب بھی تنگ کرے گا تو وہ لینے کے لیے آپ بالکل عورت جو ہے وہ قانونی طور پر حقدار ہے اور وہ لے سکتی ہے. تو اچھا وہ کالم نمبر 14 میں اچھا جو ہے جی وہ جی. اس کا اندراج ہوتا ہے، تو وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا یہ جو آپ نے بات کی کہ جب چاہے لے سکتی ہے، ہاں جی. اس کے لیے کیا اس کو طلاق لینی پڑے گی یا طلاق لینے کے بغیر بھی؟ نہیں، اس کے طلاق لینے کے بغیر بھی وہ آن ڈیمانڈ ہوتا ہے. اچھا آن ڈیمانڈ ہوتا ہے، جب چاہے لڑکی کر سکتی ہے. ہاں اس میں اگر وہ خود طلاق لیتی ہے جی تو اس سے 50% جو ہے وہ چھوڑنا پڑتا ہے. اچھا. اور اگر خاوند طلاق دیتا ہے جی. وہ پورے کا پورا لے گی. اور یہ جو کورٹ میرج ہوتی ہیں اس میں کیا لڑکی کا یہ بھی حق ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے اپنی مرضی سے لڑکے سے طلاق مانگ سکتی ہے؟ ہاں بالکل وہ لے سکتی ہے، وہ اچھا. بالکل لے سکتی ہے. اگر اس نے وہ حق مہر غیر معجل لکھوایا ہوا ہے جی. تو اس کا 50% اس کو چھوڑنا ہوگا. اچھا سپوز وہ 10 لاکھ لکھا ہوا ہے جی جی تو 5 لاکھ اس کو چھوڑنا ہوگا، 5 لاکھ اس کو واپس لینا ہوگا. صحیح ہو گیا. اچھا ایک اور سوال سر اور اس میں دوسری یہ ہے کہ وہ اپنے لیے ایک، میں آپ کی بات اس کو تھوڑا سا جی آگے بھی کر لوں، کہ وہ جی اپنے لیے کوئی اپنے لیے گھر لکھوا سکتی ہے کہ جی ہم مجھے میرے گھر مجھے دیں گے. اچھا ہاں وہ اپنا گھر بھی لکھوا سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بھی سیکورٹی کے طور پر اپنا خرچہ لکھوا سکتی ہے. اچھا تو یہ چیزیں جو ہے وہ فیوچر جو ہے اس کی سیکورٹی کے لیے ہیں، وہ لکھوا یہ سکتی تو بہت اچھی چیزیں ہو گئی پھر اس کے لیے. تو اگر یہ ہر لڑکی کو میرے خیال سے تو چاہیے کہ لکھوانا ہے. چاہیے وہ بالکل جو کورٹ ایسے میرج کی کام صورت کرتی ہیں. کورٹ میرج کی صورت میں ضروری ہوتی ہیں، ضروری ہونا چاہیے ویسے. اچھا سر میرا ایک اور سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک لڑکی اور لڑکا جو دوران تعلیم کسی بھی ادارے میں کہہ لیں کہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہوں یا کالجز میں پڑھتے ہوں اور وہ وہاں نکاح کر لیتے ہیں، کچھ عرصہ نکاح ان کا چلتا ہے، کسی بھی وجہ سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں. علیحدگی اختیار کرنے کے بعد اب لڑکی اپنی تعلیم بھی جاری رکھے ہوئے ہے، تو اس تعلیم کے دوران وہ کیسے اپنی عدت پوری کرے گی؟ دیکھیں جو عدت کا کانسیپٹ ہے نا وہ بڑا ایک وائڈ ہے کہ یہ جو طلاق ہوتی ہے عدت اس صورت میں جو ہم گنتے ہیں کہ ایک عورت کو جب ہوتے ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کر جو ہے جی جی وہ گھر میں بیٹھ کے عدت پوری کر رہی ہے، وہ عدت صرف ایک صورت میں ہوتی ہے کہ وہ اپنی خاوند کی ڈیتھ کی صورت میں اس کے اوپر ریسٹرکشن ہے کہ اگر اس کے خاوند فوت ہو جاتا ہے اچھا تو وہ ایسی صورت میں گھر اس کو بیٹھنا، وہ عدت کے 3 ماہ جو ہوتے ہیں 4 ماہ 10 دن ہوتے ہیں جی وہ گھر میں بیٹھ کے اس کو ضروری ہوتے ہیں گزارنے. اس کے علاوہ کسی بھی کنڈیشن میں وہ کورٹ سے طلاق لیتی ہے اچھا یا اس کو کوئی خاوند سپوز طلاق دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس میں گھر میں بیٹھنے کی پابندی نہیں ہے. عدت تو پوری کرے گی نا وہ دوسرا عدت نکاح کرنے کے لیے. نکاح کے لیے تو وہ اپنی کالج میں اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھے، وہ تعلیم جاری رکھے، اور جب اس کے 3 مہینے پورے ہو جائیں گے 90 ڈیز تو اس کے بعد وہ سیکنڈ میرج کر سکتی ہے. اچھا اس کے گھر میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے. اچھا ضروری نہیں ہے. ہاں اس میں ایک اور سچویشن بھی ہو سکتی ہے کہ اگر وہ لڑکی گھر نہیں بتاتی کہ میرا آلریڈی پہلے ایک نکاح تھا، تو اب اسی عدت پوری بھی نہیں ہوئی اور اسی عدت کے دوران اس نے ایک اور نکاح اس کے گھر والوں نے کر دیا، تو کیا اس صورت میں نکاح جائز ہے، ہو جائے گا قانونی طور پر اور مذہبی طور پر؟ دیکھیں مذہبی طور پر بھی اور قانونی طور پر وہ نکاح جائز نہیں ہے. دونوں صورتوں میں وہ نکاح جائز سینگڑ والا نہیں ہے جب تک وہ عدت پوری نہیں کرتی. اس کے اندر کافی چیزیں ہوتی ہیں جو اسلام نے ہماری اس عدت کا کوئی مقصد رکھا ہے. جی وہ مقصد یہ ہے کہ جو بھی کسی عورت کی پریگننسی ہوتی ہے
جی وہ پریگنینسی جو ہوتی ہے اس کے لیے کم از کم پیریڈ جو ہے وہ 90 ڈیز ہوتا ہے. صحیح تو ہو گیا اگر جی. وہ فرسٹ نکاح کے بعد وہ بغیر عدت کے دوسرا نکاح کر لیتی ہے جی جی تو وہ بچے کی جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کس خامن سے اس کا بچہ ہے. اچھا. تو یہ وجہ ہے, اس وجہ سے وہ نکاح دوسرا جائز نہیں ہوگا اسلامکلی بھی اور قانونی طور پہ بھی. اچھا سر, میرا آپ سے ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر ایک لڑکی جب کورٹ میرج کرنے کے لیے گھر سے بھاگتی ہے تو وہ ظاہری سی بات ہے ساتھ میں سونا چاندی یا کچھ نقدی رقم لے کے آئے گی. تو جب وہ نقدی رقم لے کے آتی ہے نکاح ہو جانے کے بعد, کیا لڑکی کے گھر والے اس نقدی رقم یا سونا چاندی جو بھی وہ ساتھ لے کر آئی ہے اس کو وصول کرنے کے حقدار ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل وہ ہو سکتے ہیں. وہ سیدھی سیدھی چوری ہے وہ اس اچھا. لڑکی کے اوپر بھی, اور سپوز وہ لڑکا جو ہے وہ انوالو ہے اس سارے ایکٹ میں, اور اس جی. لڑکی کو وہ یہ اکساتا ہے کہ آپ گھر سے یہ چیزیں لے کر آؤ, یہ لے کر آؤ, جی جی تو وہ باقاعدہ دونوں مجرم ہیں. ان کے خلاف جو ہے تھانہ میں اپلیکیشن ہو سکتی ہے, ان کے خلاف باقاعدہ FIR ہو سکتی ہے کہ یہ اچھا. دونوں نے ایک دوسرے کو باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت یہ جرم کیا اور جی ہمارے جی. گھر کو یہ نقصان پہنچایا, تو وہ ان کے اوپر FIR ہو سکتی ہے. تو اس کے خلاف یعنی کہ لڑکے کے بھی اور لڑکی کے بھی ایکشن لیا جا سکتا ہے. جی اور بالکل, اس کی دونوں سخت سزا ہو سکتی اور ہے. بالکل اس کی سخت سزا ہے. اچھا سر, آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارا اسلام ہمیں پسند کی شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے, جی بالکل دیتا ہے. لیکن اگر کوئی لڑکی یا لڑکا پسند کی شادی کرتے ہیں اور ان کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے تو قتل کرنے والے پر کیا سزا؟ اس کو باقاعدہ جو دفعہ 302 ہے ہماری پاکستان پینل کوڈ کے, تعزیرات پاکستان کے جی دفعہ 302 ہے, اس کی سزا موت ہے. اس میں اچھا. کسی قسم کی کوئی لچک نہیں ہے, کسی قسم کا جی. کوئی اس میں لا ان کو پروٹیکٹ نہیں کرتا. وہ سیدھا سیدھا 302 کے تحت ان کی سزا موت ہے. صحیح. اور عمر قید ہے, کم از کم عمر قید ہے, اور باقی سزا موت ہے. صحیح ہو گیا. اچھا, دوران شادی اگر کوئی ایک عورت اپنے خامند سے کسی بھی وجہ سے ناخوش ہے, وہ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی, علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہے, تو اس کے لیے اس کو کیا پروسیجر کرنا ہوگا, کیا طریقہ کار اس ہے؟ کے لیے باقاعدہ یہاں پر فیملی کورٹ پاکستان کے اندر موجود ہیں ہماری. تو فیملی کورٹ کے اندر ایک تنسیخ نکاح کا دعویٰ ہوتا ہے. اچھا. تو وہ تنسیخ نکاح کا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو جو ہے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے. اس میں فردر ایڈ کروں گا کہ سپوز اس کے اندر ان کے بچے ہیں اور وہ بچوں کا والد خامن جو ہے اس کا وہ خرچہ نہیں دے سکتا, جی. دے رہا, تو وہ باقاعدہ اس کے لیے خرچہ نان و نفقہ کا دعویٰ کر سکتی ہے یہاں دوران پر. نکاح کے؟ جی بالکل, دوران نکاح کے کر سکتی ہے. اچھا. اور آفٹر ڈائیورس کر سکتی ہے. دوران نکاح وہ اپنا خرچہ بھی کلیم کر سکتی ہے. اگر اچھا. ایک بندے کو خامند نہ تو آباد کر رہا ہے, جی, نہ خرچہ دے رہا ہے, نہ خرچہ دے رہا ہے, اور وہ عورت جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں اپنی عزت کی خاطر میں طلاق بھی نہیں لینا چاہتی, ہاں جی, تو وہ باقاعدہ اپنے خاوند سے جو ہے وہ خرچہ بھی کلیم کر سکتی ہے, اپنا بھی اور بچوں کا بھی. اور خاوند پابند ہے کہ وہ اس عورت کا بھی خرچہ دے جی, اور بچوں کا بھی خرچہ دے. اور وہ کتنی مدت تک دینا ہوتا ہے, اس کی کوئی قید ہے؟ بالکل ہے. جو بیٹا ہے, جی. بیٹا 18 سال تک, اچھا, والد پابند ہے کہ 18 سال تک اپنے بیٹے کو خرچہ دے گا, چاہے وہ دوران نکاح یا نکاح کے بعد ڈائیورس. بالکل, جو ہر دو صورت میں. اچھا. اور جو بیٹی ہے, جی, تو بیٹی کا جو خرچہ ہے وہ بیٹی کا خرچہ اس نے دینا ہے ٹل میرج, یعنی کہ اس بیٹی کی اپنی بیٹی کی شادی تک وہ خرچہ دینے کا بالکل پابند ہے. اور اس میں جو سب سے بہتر چیز ہوتی ہے وہ یہ گنی جاتی ہے کہ وہ خاوند اس کا جو یا والد کا سٹیٹس کیا ہے, وہ سٹیٹس کے مطابق اس کو خرچہ دینا پڑتا ہے. امیر آدمی ہے تو اس کا خرچہ بھی اسی حساب سے ہوگا, کیونکہ اس کے بچوں کا, اس کی بیوی کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ وہ اپنے والد کی یا خاوند کے سٹیٹس کے مطابق زندگی گزارے. صحیح ہو گیا. اچھا سر, اگر کوئی مرد جو ایک آلریڈی شادی شدہ ہے اور وہ اپنی پہلی بیگم سے اجازت نہیں طلب کرتا دوسری شادی کرنے کے لیے, تو اس صورت میں کیا اس کا قانونی اور مذہبی طور پر نکاح ہو جائے گا؟ نکاح ہو جائے گا, لیکن اس کی سزا ہے پاکستان کے قانون کے مطابق. اسلام تو اجازت دیتا ہے 4 شادیوں کی, لیکن اس کے ساتھ شرط یہ رکھتا ہے کہ آپ چاروں کو ایکولی اکوموڈیٹ کریں. جی جی, اگر ان کے حقوق پورے کر سکتے ہوں تو تب. ادروائز یہ ہے کہ اگر آپ ایک بیوی کو اپنے گھر میں بٹھایا ہوا ہے میکے میں اور دوسری شادی بلا وجہ کر رہے ہیں, تو وہ نہیں, اس صورت میں اسلام بھی اجازت نہیں دیتا. لیکن جو قانون ہے, قانون یہ کہتا ہے کہ دوسری شادی کے لیے لازمی پہلی بیوی سے ریٹن اجازت دیں, اور اس ریٹن اجازت کے اندر آپ کی جو یونین کونسل ہوگی وہ یونین کونسل انوالو ہوگی اور یونین کونسل سرٹیفکیٹ ایشو کرے گی کہ یہ بیوی اجازت دے رہی ہے. اگر وہ نہیں دیتے تو اس کی سزا ہے باقاعدہ 1 سال سزا ہے مرد کو اور 5 لاکھ جرمانہ ہے. اچھا سر, اگر ایک مرد اپنی ایک بیگم کو چھوڑ دیتا ہے, اس میں سے اس کے 2 کر لیں 4 کر لیں بچے ہیں,
اب جب بچوں کا برتھ سرٹیفکیٹ یا کہہ لیں کہ وہ ایک شناختی کارڈ پہ جیسے کارروائی ہوتی ہے تو وہ اب باپ مکر جاتا ہے ادا کرنے سے اپنی ذمہ داریاں، تو اس صورت میں اس بیچارے بچوں اور اس کی والدہ یعنی کہ اس مرد کی بیگم کے لیے کیا حکم ہے؟ نہیں دیکھیں وہ کیسے مکر سکتا ہے، جس وقت ایک بچہ ہے، اس کا اپنا بیٹا ہے، اس کی بیٹی وہ اس ہے. طرح مکر سکتا ہے نا کہ سر کہتا ہے کہ میں آ کے آپ کو سائن نہیں دوں گا یا ڈاکومنٹس آپ کے نہیں اپنے ذمہ اس کے لیتا. لیے باقاعدہ اس کے لیے باقاعدہ یہاں پر سول کورٹ کے اندر جو ہے وہ بیوی کو جو ہے وہ صحیح. باقاعدہ اس کے پاس ایک دعویٰ کرنے کا اختیار ہے. اچھا وہ یہاں پر سول کورٹ میں آ کر دعویٰ کرے گی کہ یہ میرا بیٹے ہیں اور جی. یہ یونین کونسل جو ہے وہ خاوند کی اجازت کے بغیر سرٹیفکیٹ بے فارم وغیرہ ایشو نہیں کر رہی. اچھا تو عدالت باقاعدہ اس کو حکم دے گی کہ یونین کونسل جاری کریں. کہ جاری کرے، اور اس میں وہ مرد کو جو ہے وہ ضروری بھی نہیں ہوگا سگنیچر اس کا، وہ یونین کونسل باؤنڈ ہوگی عدالت کے حکم کی اور وہ باقاعدہ جاری کرے گی. اس کی برتھ سرٹیفکیٹ ہو یا شناختی کارڈ ہو اچھا یا اور کوئی بھی ڈاکومنٹ ایسا ریکوائرڈ ہے ان بچوں کے، تو جی. باقاعدہ یہاں پر گارڈین کورٹس بیٹھی ہیں اور صحیح گارڈین کورٹس جو ہوتی ہیں وہ ان کو دیکھتی ہیں معاملات کو، بچی کی ویلفیئر کو. اچھا تو سر، اگر کوئی ہماری آڈینس میں سے آپ کو دیکھ رہا ہو اس وقت جو آپ سے فیملی کیسز کے حوالے سے کوئی ہیلپ لینا چاہے، کوئی آپ سے تعاون لینا چاہے تو وہ کس طرح؟ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہماری تو بنیادی طور پر تو یہ ہمارا آفس ہوتا ہے. جی تو یہ میرے آفس کا نمبر ہے 38 ہے، ملک جاوید اعوان میرا نام ہے. جی تو باقی میرا موبائل نمبر ہے، وہ آپ باقاعدہ بے شک کسی کو شیئر جی کر لیں نیچے تو وہ میں ویڈیو موبائل میں شیئر کر دوں گا، تو چلا اس دوں سے گا. بے کسی شک بھی میرے ساتھ کسی قسم کی جی کوئی ان کو مشاورت قانونی درکار ہو تو ہم انشاءاللہ جی بہت مہربانی. تو یہ ناظرین تھے ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ ملک محمد جاوید امان صاحب، جن سے ہم نے اس وقت گفتگو کی فیملی کیسز کے اوپر، کچھ عورتوں کے مسائل، کچھ مردوں کے مسائل، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور بہت ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی. اور اس کے علاوہ اگر آپ ان سے اپنی کسی بھی قسم کا کیس حل کروانا چاہیں یا کوئی مشاورت کرنا چاہیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں مزید نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.